نواز شریف صاحب ایک اہم لیڈر ہیں ملک صاحب. وہ سرد مہری جو آئی وہ اس لیے آئی کہ ججز کی بحالی کے ایشو پہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ اپنے موقف سے ہٹ گئی تھی. ہم اپنے موقف پہ کھڑے رہے. سرد مہری تو آنی تھی, اس کی ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہوتی. اور جمہوریت کا جو اسٹوڈنٹس آف ڈیموکریسی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جمہوریت کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ اس میں اتفاق رائے کے ساتھ ساتھ اختلاف رائے کی گنجائش بھی ہے. ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو موقف مسلم لیگ نون کا ہو وہی پیپلز پارٹی کا بھی ہو, یا جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے وہی صحیح موقف ہو اور نون کا موقف غلط ہو. یہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں. ایک سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے مختلف آراء پائی جاتی ہیں. پیپلز پارٹی نے جو اقدامات لیے وہ ان کے بقول یا ان کے انڈرسٹینڈنگ میں بہتر ہوئے ہوں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں بہتر ہوئے ہوں گے. لیکن اس وقت جو اہم سوال میں سمجھتا ہوں عوام کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے گورننس کا. چاہے اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, جو لوگ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں گئے ہیں, عوام ان سے توقعات ان سے توقعات جو ہیں وہ منسوب کیے ہوئے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے نا, چلیں مرکز میں ہم کہتے ہیں ذمہ داری وہاں گئی. پنجاب میں مجھے آپ بتائیے گا کہ وہ کون سے اقدامات آپ کی جماعت نے کیے ہیں جہاں پہ آپ کی حکومت لیڈ کر رہی ہے, جو آپ کہہ سکیں کہ اگزامپل ہے 2 سال میں ہم نے یہ عوام کو ریلیف دیا ہے جو پہلے نہیں تھا. پہلی بات میں بڑا برملا کہوں گا کہ اس جمہوری نظام میں جس میں ایک معلق پارلیمنٹ ہے اور پنجاب میں جہاں ایک مخلوط حکومت کام کر رہی ہے, اگر کوئی یہ ہم توقع کرتا ہے کہ ہم ایک مثالی کارکردگی پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مثالی کارکردگی اس حالت میں اور اس سچویشن کے اندر شاید پیش نہیں کی جا سکتی. لیکن چونکہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب ہیں, یہ چیز پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی ہے مرکز میں بھی کولیشن حکومت چلا رہے ہیں تو کہیں نا مشکلات. پھر اس کے بعد اگلی بات شروع ہو جائے گی نا. میں یہ بات پوری کر لوں تو اگر آپ یہ بات کریں تو میں اس پہ رسپونڈ کروں گا. تو چونکہ وہاں شہباز شریف صاحب تھے خود, اور وہ ایک کونا مشق سیاستدان ہے اور ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے لوگ اس کے قائل ہیں, تو انہوں نے حالات کو سنبھالا ہے. اور پہلا کام ہم نے یہ کیا ہے کہ سیکرٹریز کے لیول پہ, ڈی سی اوز اور ڈی پی اوز کے لیول پہ ہم نے نہایت اچھے افسر اپنی دانست میں وہاں پہ لگائے ہیں, اور کسی ایک آدمی کے بارے میں بھی کوئی انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا سینئر لیول پہ کہ وہاں کرپشن موجود ہے. اسی کرپٹ نظام میں سے ان لوگوں کو نکالا ہے. لیکن نچلی سطح پہ کرپشن جو ہے وہ بھی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. اسی طریقے سے مختلف مافیاز کے خلاف ہماری حکومت نے پیش قدمی کیا, جس میں سے ایک تازہ ترین مثال چینی کی ہے. اس سے پہلے آٹا میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں, آٹے کا بحران تھا, اس سے بھی شہباز شریف صاحب نے نمٹا تھا. اور یہ جب گندم کی پریکیورمنٹ کا معاملہ تھا تو آپ کو یاد ہوگا پوری حکومت اس کام پہ لگی اور ہم نے ریکارڈ گندم جو تھی وہ پریکیور کی اور ایک مثالی نظام اس کا قائم کیا. تو ہم اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں. ہم ایک سسٹم جو اس پہ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے جو کہ بیسک ڈیموکریسی کا تھا, ناظمین کا ایک نظام, اس پہ بات سسٹم اسٹیبلش کیا گیا, اس میں یقیناً 2 آراء ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے ابالش کرنے میں بڑا آپ نے زور دیا کہ اس سسٹم کو ابالش کر دیا جائے. کچھ مبصرین اور آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہ تو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز تھے, ان کو ہٹا کے آپ بیوروکریٹس کو لگا دیں گے تو یہ تو جمہوریت کہاں سے ہوئی؟ نہیں ملک, ہم یہ نہیں کہہ رہے, اس کو سمجھنا چاہیے. یہ ناظمین جو ہیں یہ اپنی ٹرم پوری کر رہے ہیں. ہمارے لیے بھی یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ناظمین جو تھے ان کا بورا الٹا دیتے اور آپ انہی کے لوگوں کو ساتھ ملا کے ہارس ٹریڈنگ جیسے کی جاتی تھی پاسٹ میں, اپنی مرضی کے ناظم لے آتے. ہر ہاؤس میں ہمارے الیکٹڈ ممبر تو موجود تھے, ہمارے بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی تھے. تو دونوں جماعتوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. مگر یہ نہ پیپلز پارٹی نے کیا نہ مسلم لیگ نون نے کیا پنجاب میں. ہم نے ان کو چلنے دیا. حالانکہ یہ لوگ جو تھے مشرف کے لشکری تھے اور یہ ووٹیں لے کے الیکٹ نہیں ہوئے. مجھے اچھی طرح معلوم ہے اور پوری قوم کو معلوم ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ناظمین ہیں یہ کس طریقے سے بنے ہیں. اور آئی ایس آئی, ملک صاحب ایک سیکنڈ مجھے بات پوری کرنے دیں. آئی ایس آئی جو تھی وہ قومی سلامتی کا کام کرنے کی بجائے مشرف کے دور میں ناظمین الیکٹ کرایا کرتی تھی, سب کو معلوم ہے. اب ہم نے سسٹم کو, آپ نے سوال کیا, مجھے 2 جملے کا موقع دیجیے. اب بات یہ ہے کہ ہم لوکل باڈی سسٹم کو ختم نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ جو مشرف نے اور جنرل نقوی نے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس نے بیٹھ کے جو ایک نظام دیا تھا جس نے مسائل زیادہ کھڑے کیے ہیں. ورنہ مجھ سے اس پہ بحث کی جائے کہ اس نظام کے ثمرات کیا ہیں, میں اس پہ آرگیو کروں گا کہ اس نظام نے تباہی مچا دی ہے نچلی سطح پہ. ہم متبادل ایک بلدیاتی نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے چاروں صوبائی حکومتوں کو اور مرکزی حکومت کو. اس پہ ہم آن بورڈ ہوں گے. سارے تمام پولیٹیکل پارٹی سے مشورے کے بعد نیا بلدیاتی نظام لایا جائے گا. اس پہ 2-3 ماہ لگ سکتے ہیں, اس کو ختم نہیں کیا جا رہا. رائٹ, لیکن اب اسی سسٹم کے, جس سسٹم کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں اس نے کچھ ثمرات مہیا نہیں کیے, اگر یہی ایگزامپل ہم لے کے چلیں کسی اور جگہ پر, کچھ ایسے ڈسٹرکٹ ناظمز بھی ہیں, ایسے میئر جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی ہیں
جنہوں نے بہت اچھی گورننس دی ہے انہوں نے اس سسٹم کو سوٹیبل بنایا ہے. بھائی اگر 110-20 ناظمین ڈسٹرکٹ ناظمین ہیں ان میں سے 2-4 جو ہیں ان کے نام لے لیے جائیں گے تو یہ نظام کی کامیابی کی بات نہیں ہے, وہ ان کی انڈیویجول ایفرٹ ہوگی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ اس کا جمہوریت سے یا گورننس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ملک صاحب میں چونکہ پریکٹیکلی اس میں موجود رہا ہوں, یہ بھیا جب ٹاؤن ناظم اور تحصیل ناظم اور ضلع ناظم بنتے ہیں تو کونسلرز کا بھاؤ لگتا ہے اور وہ گھوڑوں کے بھاؤ بکتے ہیں اور 25-25 ہزار 50-50 ہزار میں ووٹ خریدے جاتے ہیں. اور یہ پچھلے بلدیاتی نظام سے بھی زیادہ غلیظ نظام ہے. میں پچھلے بلدیاتی نظام کا بھی کوئی حامی نہیں ہوں, اس لیے اب اگر سیاست آگے جا رہی ہے میچورٹی کی طرف تو ہمیں ایک صاف ستھری سیاست آپ اس کا حل تجاویز آپ کہتے ہیں ایبولیشن کرنا, ختم کر دینا, اس کا ایک بات ہے, اس کا متبادل نظام کیا ہے؟ دیکھیے اس پہ تو صوبائی حکومتوں کو کہا گیا نا, ان کے تھنک ٹینک کام کر رہے ہیں. مثلا ایک تو پارٹی الیکشن ہونا چاہیے, دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ یونین کونسل کا جو یونٹ تشکیل دیا گیا ہے اور اس کے اندر ایک ناظم ہے, ایک نائب ناظم ہے اور 19 یا 21 کاؤنسلرز ہیں, ان میں سے کتنے کاؤنسلرز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ کاؤنسلرز کا ایک لشکر جرار تیار پورا کر لیتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی مینڈیٹ ہے نہ ان کا کوئی کام ہے. سسٹم نیڈز ٹو بی ریویو کرنا چاہیے اس کو, کیونکہ واقعی ہمیں جو بھی نظام ہم مرتب کرتے ہیں اپنے ملک کو گورن کرنے کے لیے, اس نظام کو محض اس لیے ابالش کر دینا یا اس کو قائم کر دینا کہ کیونکہ وہ کسی کی برین چائلڈ تھا, یہ کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے. ہم انڈیپینڈنٹلی اگر اس کو ریویو کریں, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی مشاورت ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان سندھ کے حوالے سے, وہاں پہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں ان کا جو بیسک نظام ہے حکومت کا وہاں پہ, کیونکہ میئر کراچی کے بارے میں کافی کہا جا رہا ہے کہ ہی از ڈن سم گڈ جاب, تو وہاں پہ جو ہے ایک ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم بہتر ہے, تو یقیناً آراء آپس میں تضاد رکھتی ہیں اور یقیناً اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے, ڈسکشنز ہونی چاہیے تاکہ عوام کو ثمرات حاصل ہو سکیں جمہوریت کے, چاہے وہ جمہوریت وفاقی ہو, چاہے وہ صوبائی ہو, چاہے وہ بلدیاتی ہو, لیکن بہرحال جمہوریت کو استوار کرنا, اس کو اسٹرینگتھن کرنا, اس کو مزید مستحکم کرنا جو ہے, اسی میں عوام کے ثمرات حاصل کیے جا سکیں گے. آپ کا بہت شکریہ. خواجہ سعد رفیق صاحب سابق وزیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر آف پارلیمنٹ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے, اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا تھا سینیٹر جہانگیر بدر نے جو کہ سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ کی آراء اگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں یا آپ کے کوئی ویوز ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں insight@arnews.tv. اور until next time, it's me, Javed Malik saying Allah Hafiz.